کیا ہے, ہماری عزت و آبرو کیا ہے. آج ہمارے چہروں کا ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے, کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا, اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے. اور ایک اور بات, جتنا امیر باپ ہے, جتنا امیر باپ ہے, جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو, آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی. کس بات کا امیر ہے تو, کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ. اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے, ایسی سزا دی ہے. کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے, آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا. آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کا نظارہ کر رہے ہیں. آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے. آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نہیں نہیں میرے بھائیوں, میری بھائیوں, آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے. اسلام کا قانون یہی ہے, اسلام کا نظام یہی ہے. ایک عورت, اس کا شوہر مر چکا ہے, عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے, شوہر انتقال کر گیا, اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے, جبکہ مستطیع ہے, صاحب استطاعت ہے, حج کرنے جانا چاہتی ہے, اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا, بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا, باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا, لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے, اس کے ساتھ جا. چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے, میرے پاس دولت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ. اگر تیرا بھائی نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. نہیں, اے اللہ کے نبی, میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے, میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں, چلی جاؤں. فرمایا نہیں, منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو, اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا, اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا. تم کسی کو بیٹا بول دو, بھائی بول دو, جو چاہو بول دو, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے. اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن, کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ, اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ایک عبادت میں, حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائیوں, جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے, صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے, اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے, تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے. ایک زمانہ تھا, حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی, میں اتنی بیمار ہوں, اتنی بیمار ہوں, لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی. اے علی, اگر مجھے کچھ ہو جائے, اگر میرا انتقال ہو جائے, اے علی, تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا, رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا. حضرت علی نے کہا اے فاطمہ, ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو
तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। आए अली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आए अली, मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही है। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो हम कहां खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हमारे चेहरों को हरकस और नाकस देख रहा है, कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है, हरकस और नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू? काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है, आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरी भाइयों, आप अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस लड़की का बाप, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दय्यूस है, जिसकी बहन